بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ امریکہ نے کسٹم ڈیوٹی قاعدے تبدیل کر دیے، انڈیا نے پوسٹل سروس روک دی، 25 اگست سے عمل۔ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں پایا گیا تھا، جے شنکر نے امریکہ کو یاد دلایا، رشیا کے ساتھ تجارت کا کیا بچاؤ۔ انڈیا نے پاکستان کے ہوائی جہازوں کے لیے سرحدیں 24 ستمبر تک بند کر دی، اسلام آباد نے کہا را کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا۔ نتن یاہو نے کئی بار غزہ امن سمجھوتے کو سبوتاج کیا، اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ، بائیڈن حکومت کے اہم عہدیدار نے کی تصدیق۔ غزہ کے ہاسپٹلز میں 61 میتیں لائی گئیں، یونیسیف نے کہا قحط کی وجہ سے بچوں کے وجود کو خطرہ ہے۔ حماس ہتھیار نہیں ڈالے گی تو جہنم کے دروازے کھول دیں گے، اسرائیل کاٹس کی وارننگ۔ میانمار میں بڑی تبدیلیاں، اراکان آرمی اہم علاقے پر قبضے کے قریب، صورتحال پر انڈیا اور چائنا کی نظر۔ جھارکھنڈ میں بارش سے تباہی، 5 ہلاک، کئی دوسری ریاستوں میں بھی موسم کی مار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ امریکہ کے سابق عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کئی بار غزہ امن سمجھوتے کو سبوتاج کیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سابق ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ نتن یاہو اور ان کے اتحادیوں نے منظم طور پر سیز فائر کی بات چیت میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ اسرائیل کے چینل 13 کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جو بائیڈن کی حکومت کی ناکامی کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، لیکن نتن یاہو اور ان کے اتحادی اصل ذمہ دار ہیں جو سمجھوتا نہیں چاہتے تھے۔ ملر نے اس رپورٹ کی تصدیق کی، انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اسرائیل سیز فائر کی کوششوں کو سبوتاج کر رہا ہے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ غزہ سیز فائر ڈیل ممکن ہے، لیکن نتن یاہو اسے روک رہے ہیں۔ حماس کے ایک سینئر لیڈر محمود مراوی نے کہا کہ اسرائیلی لیڈر جنگ بندی بات چیت کی کوششیں سیدھے طور پر کامیاب ہونے نہیں دے رہے ہیں اور الگ الگ بیانات دیتے ہوئے اسے سبوتاج کر رہے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں۔ حماس لیڈر نے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ نتن یاہو نے کئی بار سیز فائر ڈیل کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ غزہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہاسپٹلز میں کم سے کم 61 لاشیں لائی گئی ہیں اور 308 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ہاسپٹل کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 62,622 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 16 ایسے لوگ بھی جاں بحق ہوئے ہیں جو مدد حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ غزہ جنگ کے 687 دن پورے ہو گئے ہیں۔ غزہ میں وحشت ناک قتل عام کے ساتھ ساتھ بدترین قحط بھی پایا جاتا ہے اور بھوک سے موتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے قحط کی تصدیق کی ہے۔ غزہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ ہفتے کو اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 37 فلسطینی جاں بحق ہوئے، ان میں 4 بچے شامل ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ غزہ میں بچوں کے وجود کو خطرہ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک ادارے کی طرف سے پہلی مرتبہ غزہ میں قحط کی تصدیق کے بعد یہ بات کہی گئی۔
فلسطین انفارمیشن سینٹر نے اس دوران بتایا کہ جبالیہ، غازہ سٹی کے یرموک، ساؤتھ غازہ کے خان یونس اور دوسرے علاقوں میں حملے کیے گئے۔ بعض حملوں میں بے گھر لوگوں کے ٹینٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ خان یونس میں توپ خانے سے کیے گئے ایک حملے میں کم سے کم 12 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ فلسطینی تنظیموں نے غازہ کے لوگوں کو بچانے کے لیے فوری عالمی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایک بیان میں فلسطینی گروپوں نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز نے ایک ایسے وقت غازہ میں قحط کا اعلان کیا ہے جب اسرائیلی فوج غازہ سٹی پر قبضے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے ایک محاذ نے عرب دنیا اور مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ بیان بازی سے آگے بڑھیں اور غازہ کی ناکہ بندی توڑنے اور بچے ہوئے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے فوری قدم اٹھائیں۔ اسرائیل نے کہا کہ اگر حماس ہوسٹیجز کو رہا نہیں کرتی ہے اور ہتھیار نہیں ڈالتی ہے تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر اسرائیل کاٹز نے کہا کہ جلد ہی حماس کے قاتلوں اور ریپسٹوں پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا تھا کہ انہوں نے باقی ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے فوری بات چیت کا حکم دیا ہے۔ کچھ دنوں سے اسرائیل اور حماس کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے لیکن اب تک جنگ بندی سمجھوتے کے حوالے سے کوئی ٹھوس خبر نہیں آئی ہے۔ فلسطینی سورسز نے بتایا کہ ایک نئی ڈیل پر بات چیت ہو رہی ہے جس کے تحت ہوسٹیجز کو مرحلوں میں چھوڑا جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کسی بھی سمجھوتے میں ہوسٹیجز کو ایک ساتھ چھوڑنا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے غازہ میں قحط کا اعلان کیے جانے کے بعد کئی ملکوں اور تنظیموں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے اور فوری انسانی مدد پہنچانے پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب نے اسے نسل کشی کا سلسلہ قرار دیا۔ ایک بیان میں سعودی وزارت خارجہ نے ریاض میں کہا کہ یہ انسانی تباہی اسرائیل کو جواب دہ نہ بنانے کا نتیجہ ہے۔ ایک تازہ سروے میں کہا گیا کہ 62% اسرائیلی حکومت پر سے اعتبار کھو چکے ہیں اور زیادہ تر اسرائیلی ہوسٹیجز کی رہائی کے حامی ہیں اور اس کے لیے حکومت سے زور دے رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی سمجھوتا کرے۔ دنیا بھر سے میں وقت لگے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ہیرا بھائی جویلرز، جہاں بھروسہ بھی ہے خوبصورتی بھی۔ 1958 سے نامپلی میں ہیرا بھائی جویلرز آپ کا بھروسہ جیت رہے ہیں۔ کوئی خاص ڈیزائن چاہیے؟ ہمارے کسٹم جویلری سروس کے ساتھ اپنے سپنوں کا زیور بنوائیں۔ 100% ویلیو پائیں اولڈ گولڈ ایکسچینج پر۔ ہیرا بھائی کے منتھلی سیونگز سے جویلری لینا اور بھی ایزی ہے۔ تھوڑا تھوڑا جمع کرو، اپنا من پسند خزانہ لے لو۔ اسپیشلائزڈ ان لائٹ ویٹ جویلری، نزاکت جو محسوس ہو۔ ہیرا بھائی جویلرز، جہاں بھروسہ چمکتا ہے۔ نامپلی اینڈ ماسپ ٹینک۔ Lakhotia College of Design, 36 years of legacy. Skills development courses offered in fashion design, interior design, photography, graphic design, game design, or mass communication and journalism. 1 year, 2 year, 3 year degree, diploma, master's courses, and short-term diploma courses with practical exposure. 100% placement. Paris, Milan, London tak international internships. Recognized by Government of India National Award winner. Lakhotia College of Design, Abbots, Banjara Hills, and Tarnaka. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ امریکہ نے کسٹم ڈیوٹی قاعدے تبدیل کر دیے۔ انڈیا نے پوسٹل سروس روک دی، 25 اگست سے عمل۔ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں پایا گیا تھا۔ جے شنکر نے امریکہ کو یاد دلایا، رشیا کے ساتھ تجارت کا کیا بچاؤ۔ انڈیا نے پاکستان کے ہوائی جہازوں کے لیے سرحدیں 24 ستمبر تک بند کر دی۔ اسلام آباد نے کہا را کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا۔ نتن یاہو نے کئی بار غازہ امن سمجھوتے کو سبوتاج کیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ، بائیڈن حکومت کے اہم عہدیدار نے کی تصدیق۔ غازہ کے ہاسپٹلز میں 61 میتیں لائی گئیں۔ یونیسیف نے کہا قحط کی وجہ سے بچوں کے وجود کو خطرہ ہے۔ حماس ہتھیار نہیں ڈالے گی تو جہنم کے دروازے کھول دیں گے، اسرائیل کاٹس کی وارننگ۔
म्यांमार में बड़ी तब्दीलियां, अराकान आर्मी अहम इलाके पर कब्जे के करीब, सूरत हाल पर इंडिया और चाइना की नजर। झारखंड में बारिश से तबाही, 5 हलाक, कई दूसरी रियासतों में भी मौसम की मार। जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को पाकिस्तान के ओहदेदारों ने दावा किया है कि कराची में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का एक नेटवर्क बेनकाब किया गया है। एडिशनल आईजी सिंध आज़ाद खान ने कहा कि ये लोग दहशतगर्दों के एक महफूज अड्डे से एक्टिव थे और उन्होंने कहा कि एक कत्ल केस की तहकीकात के दौरान इस नेटवर्क को बेनकाब किया गया। म्यांमार के राकीन इलाके में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं। अराकान आर्मी के एक अहम फौजी अड्डे पर कब्जे की खबरें आ रही हैं। इस वाक़े से मुल्क की खाना जंगी और इलाकाई सियासत में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। बताया गया कि राकीन रियासत में 17 में से 14 टाउन्स पर अब अराकान फ़ौज का कब्ज़ा है। ये रियासत बांग्लादेश सरहद पर वाक़ है। म्यांमार के फ़ौजी हुक्मरानों ने इन खबरों पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन बागी ग्रुप ने कहा है कि वो पूरी राकीन रियासत पर कब्ज़ा करेगी। इस इलाके में इंडिया का एक पोर्ट प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है और चाइना के भी यहाँ पर मफादात हैं। फ़ौजी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बागी ग्रुप ने फैसला कुन कामयाबियाँ हासिल की हैं और अराकान आर्मी हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस ग्रुप ने अराकान रोहिंग्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर कार्रवाइयाँ की हैं और उन्हें वहाँ से हटाया है। म्यांमार की फ़ौज ने अराकान की नाकाबंदी कर दी है। इस इलाके को अराकान के नाम से पहले जाना जाता था और अब उसका नाम राखीन रियासत है। इंडिया और चाइना सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इस इलाके में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। इस इलाके के 57% इलाके में लोग बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान इस बहरान में हलाकतें भी बढ़ती जा रही हैं, जिस पर आलमी ताकतों ने फिक्रमंदी का इजहार किया है। अराकान आर्मी में भर्तियों में भी हालिया दिनों में इजाफा देखा गया है। रोहिंग्यों ने अराकान आर्मी के ख़िलाफ़ बगावत की है, लेकिन इस इलाके में इनकी बगावत को ताकत के ज़ोर पर दबाया गया। समझा जाता है कि बांग्लादेश अराकान आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ाई में रोहिंग्यों की मदद करता है। इस दौरान आलमी इदारों और मुल्कों ने सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया। इंडिया ने अमेरिका के नए कस्टम ड्यूटी कायदों के जवाब में अमेरिका के लिए ज़्यादातर पोस्टल सर्विस बंद कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बताया कि 25 अगस्त से इस फैसले पर अमल होगा। इस तरह इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात एक और पस्ती का शिकार हो गए हैं। अमेरिका के एक ताज़ा हुक्म में कस्टम ड्यूटी के ताल्लुक से नए कायदों का ऐलान किया गया है, जिस पर इंडिया ने रिएक्शन दिया है। एक ऐसे वक्त जब अमरीका पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान की तारीख़ को भुला रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि उसामा बिन लादेन 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में पाया गया था। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराने के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बारे में जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमरीका से बातचीत की थी, लेकिन नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान बातचीत के नतीजे में ही लड़ाई रोकी गई है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई नज़दीकियों के बारे में एक सवाल पर जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों की एक तारीख़ है और ये तारीख़ यह है कि तारीख़ को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती बातचीत अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों और छोटे प्रोड्यूसर्स के मफादात की हिफाजत की पाबंद है। जयशंकर नई दिल्ली में एक आलमी कॉन्फ्रेंस से ख़ताब कर रहे थे। तेल के इम्पोर्ट्स और पाबंदियों के बारे में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चाइना पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है जो रशिया से तेल ख़रीद रहा है। अमेरिका ने हाल ही में रशिया के साथ तेल खरीदने पर इंडिया पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। जयशंकर ने रशिया से तेल की खरीदी जारी रखने का ऐलान किया और एतराज़ात को रद्द कर दिया। उन्होंने अमेरिका पर दोगलेपन का इल्ज़ाम लगाया। जयशंकर ने अमेरिका के साथ तिजारती बातचीत के बारे में कहा कि हमारी कुछ रेड लाइन्स हैं। वो इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से ख़ताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज़ रिवायतों को तोड़ने वाला है और पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है और पूरी दुनिया को इस मसले का सामना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीका इंडिया ताल्लुकात में तल्ख़ियों के बीच चाइना का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो SCO समिट में शिरकत करेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों के लिए अपनी हवाई सरहदें 24 सितंबर तक बंद कर दी हैं। 22 अप्रैल के पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों के लिए हवाई सरहदें बंद कर दी गई थीं। अब इस फैसले की मुद्दत में इजाफा किया गया है। पाकिस्तान ने भी इंडिया के हवाई जहाज़ों पर ऐसी ही पाबंदियां लगाई हैं।
جھارکھنڈ میں بارش سے تباہی کی خبریں مل رہی ہیں. بتایا گیا کہ 5 لوگ بارش کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور ایک شخص لاپتہ ہے. کئی دوسرے زخمی بھی ہوئے. جمعے کو سرائیکیلا ضلع میں ایک گھر گرنے سے ایک عورت اور اس کے 7 سالہ بیٹے کی موت ہو گئی. اس واقعے میں 59 لوگ زخمی بھی ہوئے. ایک اور واقعہ ہفتے کی صبح پیش آیا جہاں پر گھر کی دیوار گرنے سے ایک 5 سالہ لڑکے کی موت ہو گئی اور 3 زخمی ہوئے. اسی طرح بارش سے متعلق دوسرے حادثات میں 2 موتیں ہوئیں. اس کے علاوہ ملک کی الگ الگ ریاستوں سے بارش سے تباہی کی خبریں مل رہی ہیں جن میں اتراکھنڈ بھی شامل ہے. کرناٹک کے گاؤں دھرمستھلا میں بڑی تعداد میں ریپ اور قتل کے واقعات کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم جو خود کو ان واقعات کا کمپلیننٹ کہتا تھا وہی پایا گیا. پولیس نے تحقیقات کے بعد ان واقعات کے شکایت کنندہ کو گرفتار کر لیا. بتایا گیا کہ اسے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. عدالت نے ملزم کو 10 دنوں کی خصوصی حراست میں دے دیا. خود کو ان واقعات کا ملزم ہونے کے باوجود بچانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آخرکار پولیس نے اسے پوچھ تاچھ کے بعد حراست میں لے لیا. اس نے قتل کے معاملات کے بارے میں اعتراف جرم کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے لوگوں کو مارنے کے بعد انہیں دفن بھی کیا تھا. اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں. بہار کے پٹنہ میں ہفتے کی صبح ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا جہاں ٹرک نے ایک آٹو کو زوردار ٹکر دے دی جس سے آٹو کے پرخچے اڑ گئے. اس خوفناک حادثے میں 8 لوگوں کی موت ہوئی اور 7 زخمی ہوئے. بعض زخمیوں کی حالت نازک ہے. پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. سورسز نے بتایا کہ پٹنہ کے ملاسا گاؤں میں یہ حادثہ پیش آیا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. امریکہ نے کسٹم ڈیوٹی قاعدے تبدیل کر دیے. انڈیا نے پوسٹل سروس روک دی. 25 اگست سے عمل. اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں پایا گیا تھا. جے شنکر نے امریکہ کو یاد دلایا. رشیا کے ساتھ تجارت کا کیا بچاؤ. انڈیا نے پاکستان کے ہوائی جہازوں کے لیے سرحدیں 24 ستمبر تک بند کر دی. اسلام آباد نے کہا را کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا. نتن یاہو نے کئی بار غزہ امن سمجھوتے کو سبوتاج کیا. اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ. بائیڈن حکومت کے اہم عہدیدار نے کی تصدیق. غزہ کے ہاسپٹلز میں 61 میتیں لائی گئیں. یونیسیف نے کہا قحط کی وجہ سے بچوں کے وجود کو خطرہ ہے. حماس ہتھیار نہیں ڈالے گی تو جہنم کے دروازے کھول دیں گے. اسرائیل کاٹس کی وارننگ. میانمار میں بڑی تبدیلیاں. اراکان آرمی اہم علاقے پر قبضے کے قریب. صورتحال پر انڈیا اور چائنا کی نظر. جھارکھنڈ میں بارش سے تباہی. 5 ہلاک. کئی دوسری ریاستوں میں بھی موسم کی مار. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھنا. اللہ حافظ.